السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے ایم بی ٹی وی انٹرنیشنل۔ ناظرین، آج ہم پھر آپ کے ساتھ پاکستانی کچھ تبصرہ کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ پاکستان کی ایئر فورس نے کامران مسیح نے جو کارنامہ دکھایا ہے، انڈیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ ناظرین، اس وقت دنیا میڈیا کے اوپر صرف پاکستان کے پائلٹ جو ایئر فورس کے نوجوان ہیں ان کی باتیں ہو رہی ہیں کہ 2 گھنٹے میں انڈیا کی جو ہے ترفلی مچا دی۔ پٹھان کوٹ، اس کا اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ دلی تھا، لیکن اس بیچارے کو واپس بلا لیا انہوں نے، پاکستان کی آرمی نے، کہ آپ واپس آ جاؤ، جتنی جلدی بھی ہو سکے انڈیا سے واپس نکل آؤ۔ ناظرین، کامران مسیح کی جو مسکان تھی اس وقت، وہ ابھی تک اسی طرح میرے چہرے کے سامنے نظر آتی ہے جب بھی میرا دھیان پاکستان کی طرف جاتا ہے، کہ اس شیر نے پاکستان میں جو اپنا نام روشن کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ماں کو میرا سلام پہنچائے کہ اتنی بہادر ماں کا بیٹا جس نے اپنی جان پر کھیل کر پاکستان کی جو ہے جان میں جان لے کر آیا ہے۔ پاکستان کے اوپر اس وقت آفت تھی کہ انڈیا کا دباؤ پریشر تھا، لوگ اپنے گھروں سے بھاگ رہے تھے۔ جب کامران مسیح نے یہ کام دکھایا، اس کے بعد حالات چینج ہو گئے تھے۔ پاکستان کی مسکان جو تھی لوگوں کے چہروں پر، اور جو ڈول دمکے چل رہے تھے، جو مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھیں، وہ سب کامران مسیح کے کو ٹارگٹ جاتا ہے، اور سارا کریڈٹ اس کے اوپر ہے۔ کامران مسیح نے بہت ہی اچھی کارکردگی کر کے انڈیا پاک کو جو منہ توڑ جواب دیا ہے، جس کی وجہ سے آج دنیا میں صرف پاکستان کے ایئر فورس جوانوں کا اور پاکستانی آرمی کا نام لیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اس وقت دنیا یہ بات تسلیم کر رہی ہے کہ پاکستان کے اوپر ہاتھ ڈالنا کوئی مذاق نہیں ہے۔ یہاں کی آرمی تو آرمی ہے، لیکن وہاں کے سولین جو لوگ ہیں وہ سب سے بڑی آرمی ہے، وہ ڈرتے نہیں ہیں کسی سے، ان میں کوئی خوف ہی نہیں ہے۔ اس طرح ڈرونوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں جیسے بچے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اپنے کندھوں پہ لے کر گھوم رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیشہ کی طرح انسانیت زندہ باد۔ اوکے جی، خدا حافظ۔